حضرت شاہ عبد الرحیم کے پاس ظاہراً دنیا کا مال نہیں تھا، ظاہراً دنیا کا مال نہیں تھا، اور اگر وہ دنیا کا مال ہوتا تو ان کو یہ مال کیسے ملتا کہ قیامت آ جائے گی لیکن شاہ عبد الرحیم کا ذکر ختم۔ ظاہراً دنیا کا مال نہیں تھا۔ شاہ عبد الرحیم بڑے افسردہ ہو گئے کہ میرے پاس اب کچھ ہے ہی نہیں، میں سرکار کا میلاد کیسے مناؤں، میں سرکار کا میلاد کی خوشی کیسے مناؤں۔ حضرت شاہ عبد الرحیم گھر میں چنوں پہ، بھنے ہوئے چنوں پر رسول اللہ کا میلاد پڑا، ان کو رسول اللہ کے میلاد کی خاطر تقسیم کر دیا۔ تقسیم تو کر دیا، بستر پر لیٹتے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، شرمندہ ہیں، روتے جا رہے ہیں کہ یا رسول اللہ کوئی کس طرح آپ کا میلاد منا رہا ہے، کوئی کس طرح آپ کا میلاد بنا رہا ہے، کوئی خزانے لٹا رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے۔ یا رسول اللہ میرے پاس ہے ہی کچھ نہیں، میرے پاس ہے ہی کچھ نہیں، یا رسول اللہ میں کیا کروں، میں کیا کروں، تھا ہی یہ جو آپ کے میلاد میں قربان کر دیا، شرمندہ ہے کہ میں نے کیا کیا، میں کچھ کر ہی نہ پایا۔ بستر پر لیٹے ہیں، آنکھ لگ جاتی ہے، عبد الرحیم سو جاتے ہیں لیکن ان کا مقدر جاگ جاتا ہے۔ خواب میں سرکار تشریف لاتے ہیں اور خواب میں حضرت شاہ عبد الرحیم دیکھتے ہیں کہ سرکار وہ چلے تلاول فرما رہے ہیں اور فرما رہے ہیں عبد الرحیم میرے میلاد میں جو تو نے چلے تقسیم کیے مجھے بہت پسند آئے۔ تو پتہ چلا سرکار دل دیکھتے ہیں، سرکار دل دیکھتے ہیں، سرکار نیت دیکھتے ہیں۔ کسی نے خوب کہا ہے نا، آپ کا مزاج ہے کہ ایک سر میں شعر پڑھو۔ اسی موضوع پہ حضرت شاہ عبد الرحیم کی کیفیت کو دیکھ کے کسی نے کہا کہ حضرت شاہ عبد الرحیم کے پاس تھا تو کچھ نہیں لیکن سرکار کو بلانا چاہ رہے تھے، سرکار کو بلانا چاہ رہے تھے، تو کس طرح عرض کی۔ اور اگر حضرت ابو ایوب انصاری کا بھی واقعہ ذہن میں رکھا جائے تو اس شعر کا ذوق اور بڑھے گا۔ نہ گھر آسرا کوئی نہ بیٹھل دی جگہ کوئی میں کیڑے مان دو کر بچ بلاوایا میں کیڑے مان تو کر بچ بلاوایا رسول اللہ میں کیڑے مان تو کر بچ بلاوایا نہ کر دے آسرا کوئی نہ بیٹھ دی جگہ کوئی میں کیڑے مال تو کر بچ بلاوایا۔ کبھی اپنا گھر دیکھتے ہیں، کبھی اس بارگاہ کو دیکھتے ہیں، اور میں کیڑے مال تو کر بچ بلاوایا سو جاتے ہیں، لیکن سرکار نے فرمایا کہ میں گھر کو نہیں دیکھتا، میں مال کو نہیں دیکھتا، میں تو دل کو دیکھتا ہوں، میں تو دل کو دیکھ کے کہتا ہوں۔ اگلا شعر بھی منحصر ہے کہ جب ہمارے امام احمد رضا مدینہ منورہ جاتے ہیں، حضرت اعلیٰ حضرت مدینہ منورہ جاتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ خواب میں تو اکثر دیکھا کرتا، آپ کی زیارت اکثر کیا کرتا تھا، لیکن یا رسول اللہ آج احمد رضا آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہے، یا رسول اللہ ظاہری آنکھ سے آپ کو دیکھنا چاہتا ہے، آپ کی زیارت کرنا چاہتا ہے۔ شعر سنو پھر آگے سناتا ہوں کہ بڑا چاہے زیارت دا بڑی حسرت ہے دی بڑی حسرت ہے دیکھ دی کدی آؤ تے اکھاں تے بٹھاوایا۔ ایسے
نہیں ذرا مل کے سرکار کے میلاد میں سرکار سے جو مانگا جائے وہ عطا ہوتا ہے. خدا کی قسم اگر بارگاہ مصطفیٰ سے تمہیں یہ بھیک مل جائے قیامت تک کسی اور دربار پہ جانے کی ضرورت نہیں ملے گی. ہاں بڑا چاہے زیارت دا بڑی حسرت ہے دیکھر دی کدیا تے اکھاں تے بٹھاوا یا رسول اللہ کدوں سو دکھاوا گے کدوں حسرت مٹاو گے کتے ویکھن تو پہلے مر نہ جاواں یا رسول اللہ کتے ویکھن پہلے مر نہ جاواں یا رسول اللہ کتے ویکھن تو پہلے مر نہ جاواں یا رسول